اچھا سبھی بھائی، آج کل ہمارے پاکستان میں بین کلچر جو ہے نا وہ تو بہت کافی ٹائم سے جو ہے نا بڑا پیک پہ جا رہا ہے، اور بڑی اچھے طریقے سے نا ہر چیز جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو کہتے ہیں یار اس کو بین کر دو. بیچ میں پہلے ہمارے پاس ویکیپیڈیا کے اوپر یہ سین ہوا تھا، اور پھر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بل پاس ہوا تھا ابھی ریسنٹلی. تو اب جو ہے ہماری دیکھا دیکھی ماشاء اللہ ہم لوگوں کو بھی بڑا انسپائر کر رہے ہیں. تو اب امریکہ بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بین کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ بین کیوں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو جس سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا اچھا ایک انکم بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں چل رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں معاذ بھائی، بیک سٹوری جو سوشل میڈیا کی بین کے اوپر، اسپیشلی یو ایس اے کی آپ نے بات کی ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر بات انہوں نے کی ہے کہ اس کو یا بین کر دیں یا یہ ہمیں بیچ دیں. تو ایکچوئل پرابلم اس کی جو ہے یہ بیک سٹوری جو ہے وہ بزنس ہے. ٹھیک ہے، اب سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کون سی چیز ہے، میں فار ایگزامپل چلیں ہم ٹک ٹاک، فیس بک اور ان یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہے، کہ آپ اس کے اوپر ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، ایڈورٹائزر پیسہ لگاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں 2004-05 سے فیس بک کے اوپر کون سی ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی 5-7 سال بعد تک جو اس کا سورس آف انکم تھا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ چلا. گوگل کے اوپر جب گوگل ایز اے سرچ انجن تھا تو وہ فری تھا، سرچ ابھی بھی فری ہے، تو اس کے اوپر کون سا سورس آف انکم تھا؟ سر بات یہ ہے کہ یہ سورس آف انکم سے زیادہ ڈیٹا کی گیم ہے. ڈیٹا ریس جو ہے یہ دنیا کو کہاں سے کہاں، میں آپ کو چھوٹی سی اس کے اوپر اپنی ریسرچ بتا دیتا ہوں. دیکھیں دنیا میں ایک انٹرویو آیا تھا جس میں آپ کے امریکنز، چائنیز اور بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں امریکنز نے بات کی کہ جی ہم دنیا کے سب سے سمارٹ لوگ ہیں، ہم نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، ہم سمارٹ ہیں، اسی لیے ہم دنیا کی سپر پاور ہے. تو وہاں پہ چائنیز کی طرف سے جو بندہ ایک چائنیز بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا جی آپ سمارٹ نہیں ہیں، آپ نے پوری دنیا سے سمارٹ لوگوں کو امپورٹ کیا ہے، آپ آج اس کو بند کر دیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سمارٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پوری دنیا سے برینز کو اٹھایا تھا. اب برینز کو اٹھانے کا سورس کیا تھا؟ کیا ایسے ہی برینز کو اٹھایا جاتا ہے؟ بالکل ڈیٹا. ٹھیک ہے، ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ آپ کی پروفائل بتاتا ہے، آپ کی ہسٹری بتاتا ہے. ابھی تو خیر میڈیکل میں وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کا ڈی این اے کے تھرو وہ بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے ان کو، پاسٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو کیسے آئے؟ تو سر انہوں نے آپ کا اسکولنگ سسٹم بچھایا. ٹھیک ہے، اس میں ہائی کوالیفائڈ قسم کی جو ایجوکیشن تھی وہ آپ کو ایک بیسک ایجوکیشن سے ان کا سلیبس بہت اوپر تھا. تو اب اس میں یہاں کے جو کریم لوگ تھے ان کے بچے پڑھتے تھے. اب ان کریم بچوں میں جو آپ بلڈ لائن کی بات آ گئی، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سیانے بندے کا یعنی آفیسرز، بڑے بڑے آفیسرز، بیوروکریٹس، ان کے بچے. ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں پاکستان میں بھی، اسکول سسٹم اور سارا، تو میں نام لینا نہیں چاہتا. تو اس میں وہ آتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا، ان میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ برین کو اٹھاتے تھے اور یہاں سے باہر لے جاتے تھے. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں اور یہ پوری دنیا میں ایسی. تو ایگزیکٹلی، لیکن وہ پروسیس لمبا تھا. ایسا ہی ہے، آپ کو 20 سال ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ ایک بچے نے نرسری سے آیا اور 10 سال تو کہیں گے ہی نہیں، پھر 12 سال 15 سال پھر جا کے پالش کرتے 5 سال اس پہ لگائے اور اس کو ایک بنایا اور اپنے لیے استعمال کیا. مطلب اس کا جو آؤٹ پٹ ٹائم تھا وہ ڈیکیڈز میں جا رہا تھا. جی. اب ایسا نہیں ہے، اب سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں بھی اے آئی، پہلے جب اے آئی نہیں تھی تو یوٹیوب کے اوپر ٹائم لگتا تھا آپ کو وہ بناتے ہوئے اپنی پریزنس وغیرہ. اب اے آئی نے ایسے کر دیا، آپ کا بیہیویئر بتا دیتا ہے. اب ان کے پاس ہر وہ ڈیٹا، ان کو پتہ ہے کون سے بچے کا کیا بیہیویئر ہے، کون سے بچہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ٹک ٹاک سب سے آگے. ٹک ٹاک کون سا بچہ استعمال کرتا ہے پاکستان میں؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں 2 سال سے بچہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. 2 سال سے. لیکن جو ٹک ٹاک نے امریکن یو ایس میں بھی اور آگے پیچھے جو اپنی پالیسیز بنائی وہ 7 سال تک لے آیا، اور ابھی اس کا نیکسٹ جو ہے وہ 3 ایئرس کا ہے کہ 3 ایئرس تک کی وہ پالیسیز لے کر آئے بچوں کی. تو آپ کی جو کریم ہے بچے وہ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنے اے آئی کی ان کو پتہ ہے کہ کون سے بچے میں کتنا پوٹینشیل ہے، تو وہ وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک کس کا بیک سٹوری کیا ہے؟ چائنا. کمپنی تو آگے اور آتی ہے لیکن بیک سائڈ پہ وہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ پرابلم ہے یو ایس کا کہ یہ تو ہماری ساری، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے آپ کی یوتھ کی جو ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 24 سال تک. تو یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ یہ وہ ریس، وہ کہتے ہیں یا تو یہ ہمیں دے دو
ٹھیک ہے, یا اس کو بین کریں گے. اچھا سوری, میں نا ابھی تک جو مطلب ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, میں اس میں ایک نا پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ بین کرنے کی ریزن, مطلب ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خریدنے کی بات کریں کہ ہمیں یا تو بیچ دو یا پھر اس کو بین کر دیا جائے یہاں پہ. اب اس کی ریزن پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں ہمارے پاس کووڈ کے ٹائم پہ PUBG کو بین کیا گیا تھا انڈیا میں, اور پاکستان میں کسی اور ریزن کی وجہ سے کیا گیا تھا. انڈیا میں اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی اس ٹائم پہ کوئی وار وغیرہ کا کوئی سینیریو تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز کمپنی ہے تو ان کی وجہ سے ڈیٹا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس ہمارا جاتا ہے. تو سیم امریکہ جو ہے اس کو بھی کیا یہی خطرہ چائنا سے ہے کہ وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں سے لے سکتا ہے؟ تو مطلب ان کے لیے ٹک ٹاک ایز این انٹیلیجنس ایجنسی کام کر رہے ہیں ان کے لیے, ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی, ہر خبر پر نظر, ہر بچے پر نظر, ہر بندے پر نظر. کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا بایو ڈاٹا, ایج آپ ان کو پتہ چل جاتی ہے, ان کو ویورشپ پتہ چل جاتی ہے, اور جب ایون ہم ایپ بھی انسٹال کرتے ہیں تو ہم پرمیشنس دیتے ہیں کہ کیمرہ الاؤ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو کیمرہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. دنیا کی سپر پاور کیا کرتی ہے؟ ایک کوشچن آپ سے, دنیا کی سپر پاور انفارمیشن رکھتی ہے سب کی. ہاں, وہ سپر پاور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پالیسیز ترتیب دیتے ہیں پوری دنیا کی. اب وہ پالیسیز کس پہ ہوتی ہیں؟ ڈیٹا کی بیس پہ, بیہیویئر کی بیس پہ. اب مثال کے طور پہ, اب وارز ویپنز کی نہیں ہے, یہ جو لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک جو وار ہے, جو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اپنے خطے پہ US وغیرہ یہ کیوں نہیں لڑتے اپنے خطے پہ؟ ادھر وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر لڑنے کے لیے وہ انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں. مثال کے طور پہ ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ نفرت پائی جا رہی ہے. ان کے پاس ڈیٹا ہے کیونکہ آپ بول بھی رہے ہیں, آپ کا موبائل سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, آپ دیکھ بھی رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اگر کچھ بیہیو کر بھی رہے ہیں, جس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کیا چیز انفلوئنس کر رہی ہے مارکیٹ میں. ان کو اس کو ہوا دینے کی ہی ضرورت ہے, تھوڑی سی چنگاری آگ بن جائے گی. یہ وہ ویپنز ہیں. ابھی تو بایولوجیکل وارز کی طرف چلیں وہ تو اور چیز ہے, لیکن یہ انفارمیشن کی یہ وار ہے, میڈیا کی وار, یہ سب سے خطرناک ہے. تو سپر پاور, اور سپر پاور وہی بنتا ہے جس کے پاس یہ سارے ٹولز ہوں. تو اس وقت چائنا کے پاس یہ ساری چیزیں, PUBG بھی چائنا, ٹک ٹاک بھی چائنا, اور بھی کتنی چیزیں چائنا. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ امیزون کے اوپر بھی سب سے بڑا انفلوئنس, اگر چائنا پروڈکشن چھوڑ دے, ٹھیک ہے, US کے سیلر مر جائیں. اچھا, میں آپ کی بات میں ایک ایڈ بھی کر دوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ چائنا کے پاس ہے, بٹ ایک چیز جو ہے نا وہ میں نے نوٹس کی ہے کہ چائنا خود یہ پلیٹ فارمز یوز نہیں کرتا. فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب وغیرہ, وہ یہ چیزیں وہاں پہ نہیں. یوٹیوب آئی گیس وہاں پہ ہو یا نہ ہو, مجھے اس کا کنفرم نہیں پتا, بٹ وہ یہ پلیٹ فارم یوز نہیں کرتا. وہ اپنا ایک پلیٹ فارم یوز کرتا ہے, وی چیٹ. جبکہ ہم جتنے بھی ہیں, ہم سارے کنٹریز جو ہیں انسٹا یوز کریں, فیس بک یوز کریں, اور یہ بڑا ڈیٹا لیتے ہیں. اور بیچ میں کافی جو ہے وہ کیسز چلتے رہے ان کے اوپر کہ یار آپ لوگوں نے ڈیٹا لیا ہے, گوگل کو پتہ ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہو, مڑے ہو آپ ایون. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ٹک ٹاک بین کرنے کا مقصد ہی ہے نا, یا ہمیں دے دو, ٹھیک ہے, یا اب ٹک ٹاک بنانا مسئلہ تو نہیں ہے, اسکرپٹ تو ایشو نہیں ہے, پروگرامنگ تو ایشو نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کو اوپن سورس پہ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر وہ بین کر دیں گے تو وہ پھر اس کی جگہ وہی سیم چیز ایک اپنی بنائیں گے, وہ فلوٹ کریں گے تاکہ ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہی رہے, ان کے ڈیٹا سینٹرز پہ ہی رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزیکٹلی اب وہ اپنے پاس کیوں نہیں یہ رکھتے, کیونکہ جب پبلکلی ہو گیا تو اس میں پھر ڈیٹا سینٹرز, ہر ملک میں ڈیٹا سینٹرز ہیں. بالکل ایسا. اگر فیس بک کا ڈیٹا سینٹر انڈیا میں ہے تو انڈیا کے پاس بھی انفارمیشن ہے اپنے ملک کی, ان کے پاس بھی ہے, لیکن ان کے پاس بھی ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی بریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں اس کا سولوشن کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ جتنی بھی ایجنسیز بیٹھی ہیں یہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. تو یہ, لیکن ٹک ٹاک ایک ایسی چیز بن گئی ہوئی ہے جو کہ آپ ٹیکلیبل نہیں ہے, ابھی آپ ٹیکل نہیں کر پا رہے اس کو, اس ٹائم کنٹرول نہیں ہو رہی, ان سے ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ہاں ڈیٹا سینٹرز بنیں گے, کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے اوپر پالیسیز لانی. اسی لیے ایلون مسک نے کہا کہ AI از فار مور ڈینجرس دین اے نیوک. یہ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جنگ, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ AI ہر چیز تو دے رہی ہے, تو اس کے اوپر سپر پاور پوری دنیا پہ ہولڈ کر سکتی ہے, صرف ایک ملک پہ نہیں, پوری دنیا پہ. اور ابھی ایسا آج تک, کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسا نشہ بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ, جب ہم صرف فیس بک پہ ہوا کرتے تھے. آج آپ انسٹاگرام, ہاں وہ ایک سیپریٹ قسم کی ایک کمیونٹی ہے ادھر, جو ذرا سیلف پسندی اور وہ اس میں ہے, اور تھوڑا فیشن اور دس اینڈ دیٹ. لیکن ٹک ٹاک ہر جنرل بندہ, ہر
بچہ ہر بڑا اس کو ایک عادت پڑ گئی ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک از دا نیو فیس بک. یس, ٹک ٹاک کی سب سے اچھی بات اے آئی کا کیا سب سے اچھی بات ہے, آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا. ہاں, آپ کی وہ فیڈ بیک آپ کو آتی وہ ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے یار یہ تو میں سوچ رہا تھا, یہ کیسے آ گیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو بھی ہٹ کر رہے ہیں بیسڈ آن ڈیٹا. سب کانشیس مائنڈ کیا ہے, کرکٹر ہے, وہ کرکٹ کھیلتا ہے, وہ اتنا کھیلتا ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں اس کی موومنٹس جو ہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں. وہ پھر جہاں بھی اس کو بال آتی ہے, اس کا جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ملی سیکنڈز میں اس کا باڈی بہیو کرتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے ایک ویڈیو کو وہ بھی مانیٹر کرتا ہے اور اس حساب سے آپ کو نیو کانٹینٹ جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو لیٹسٹ جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی میسج دینا تو اس کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو گیم کی ویڈیو چلا دیتے ہیں جس میں فریم جو ہے نا, ویڈیو کے فریمز بہت زیادہ ہوتے ہیں, FPS بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ انگیج رکھتا ہے آپ کے مائنڈ کو اور آپ میسج سن لیتے ہیں. تو یہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ جتنی آپ کی ویڈیو میں جتنے زیادہ موومنٹس ہوں گی, اور یہی اسٹریس کا باعث بھی ہے, بچوں میں اسٹریس اس لیے آ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر اور بھی بڑی چیزیں ہیں, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ویڈیوز میں دکھایا بھی گیا ہے کس طرح بچہ جو ہے اس کا دماغ خالی ہو جائے گا, اس کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آ جائیں گے, وہ اسٹریسڈ ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو میڈیا کہے گا وہ وہی کرے گا. یہ وہ ایک جنگ ہونے جا رہی ہے جو فیوچر میں جس کی بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. اور وہ لیکن اگین وہی بات ہے, اٹس اے ڈیٹا ریس, اور یہ ہر ملک اپنے لیول پہ یہ کر رہا ہے, لیکن ہم کچھ نہیں بنا پا رہے. تو ایکچولی میں جو ٹک ٹاک بین کیا جا رہا ہے وہ اس کی ریزن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھریٹ فیل ہو رہا ہے امریکہ کو چائنا سے, کہ اب جو جس طرح سے ہم سپر پاور تھے تو اب ہم وہ نہیں رہیں گے. کیونکہ ہمارا موسٹ آف دا ڈیٹا ادھر جا رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. ہمارے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ دیکھا جائے تو ادھر مڈل ایسٹ والی سائڈ پہ زیادہ ہیں ٹک ٹاک کے یوزرز, پاکستان انڈیا والی سائڈ پر, اور امریکہ میں بہت زیادہ ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی اب جو ڈیٹا کی گیم ہے تو جس وجہ سے یہ جو ہے وہ بین کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے امیزون ڈیپینڈنٹ ہو گیا چائنیز پہ. زیادہ بڑے سیلرز آپ کے چائنیز ہی ہیں, ویسے تو پوری دنیا سے ہیں, لیکن امریکن سیلرز بھی جو ہیں بڑے بڑے, ان کی فیکٹریز چائنا میں ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے انٹری مار دی ٹک ٹاک شاپ, تو اب وہ سارا کچھ وہ, تو یہ پرابلم ہے. اور آنے والے دنوں میں جو آپ کا جو دوسرا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس کے خلاف تھا شروع سے ہی, تو اس لیے اس کی تھوڑی سی پاپولیرٹی بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے نیشنلزم کے اوپر کام کرے گا کہ ہم اپنی چیزوں پہ جائیں. تو مقصد اگین وہی ہے کہ دنیا میں یہ جو جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کی بیس پہ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ نیٹ ورکس دنیا میں حکومتیں کنٹرول کرتے بھی ہیں اور آگے فیوچر میں کریں گے بھی. اب یہ وہ بات نہیں ہے کہ کون کتنا پاورفل لیڈر ہے, یہ مارک زکربرگ, ایلان مسک, ٹک ٹاک والا ہو گیا, یہ سارے یہ ڈیسائیڈ کریں گے رائٹ کہ کس ملک میں کون سی حکومت ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ پالیسیز کیا ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہے. اچھا سبھی بھائی, ہم ڈسکشن کو اینڈ کرتے ہیں. اینڈ میں صرف ایک کوشچن آپ سے ایک اور پوچھوں گا کہ چلے ہمیں امریکہ کا تو سمجھ آ گیا کہ وہ بین کیوں کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان میں جو ایک کلچر ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار ان کو کیا مصیبت آتی ہے سوشل میڈیا سے کہ یہ کیوں بین کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کیا ریزنز ہیں؟ سر ان ادر ورڈز دونوں صورتوں میں بات کروں گا, مطلب پولیٹیکل کسی فیوریٹزم کی بات نہیں. یہ ڈیٹا آپ کے باہر جا رہا ہے, بالکل یہ ڈیٹا آپ کا باہر جا رہا ہے, تو وہاں سے آپ کو پتہ فارن فنڈنگ اور اس کے علاوہ باہر کی جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر ہماری ایجنسیز بھی کنسرنڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سلوشن نہیں ہے, اس کے اوپر سلوشن آ سکتا ہے لیکن یہ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.